اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیا تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سیریز ہماری جاری ہے، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، اور آج ہم ایک اور نشانی پر بات کریں گے، اور وہ نشانی کیا ہے بتانے سے پہلے آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ بھی لیتے ہیں اور اس کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، امید ہے کہ ہماری یہ سیریز آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، پسند بھی کر رہے ہوں گے، شیئر بھی کر رہے ہوں گے، لہٰذا علم دین کو عام کرنے کے لیے FGN چینل دیکھتے بھی رہیے، دوسروں کو دکھاتے بھی رہیے۔ ہماری سیریز جاری ہے، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، اور آج ہم جس نشانی پر بات کریں گے کہ جو قرب قیامت ہوگی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ یہ پیشن گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، اور وہ نشانی جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے قتل عام ہونا۔ جی ہاں، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب قتل عام ہوگا اور لوگ ناحق قتل کریں گے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں جہالت اتر آئے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا، اور اس میں قتل بکثرت ہوگا۔ آئیے اس حدیث پاک کی شرح سنتے ہیں کہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جہل کے اترنے سے مراد یہ ہے کہ علم دین سے لوگ دور ہوں گے، اور علم اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ علماء باقی نہ رہیں گے۔ اور حدیث پاک میں عربی کے اندر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے حرج، اور حرج یہ حبشی زبان کا کلمہ ہے اور اس کے معنی ہے قتل کے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ نے پہلے ایپیسوڈ میں یہ بات سنی تھی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں بھی علم کے اٹھا لینے کا ذکر ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ قتل عام ہو جائے گا۔ اس کے متعلق آج انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم کچھ مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں۔ اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا نہ جائے گی، یعنی ختم نہ ہوگی، حتیٰ کہ لوگوں پر وہ دن آ جائے جب قاتل نہ جانے گا کہ کس بنا پر اس نے قتل کیا، اور نہ مقتول جانے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضور یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا، فتنہ عام ہونے کی وجہ سے قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ یعنی اس کا جو سبب بن رہا ہے نا پیارے ناظرین، وہ ہے فتنے کا عام ہو جانا۔ نہ قاتل کو پتہ ہے کہ میں کس جرم میں، کس وجہ سے، کس ریزن پر
میں سامنے والے کو قتل کر رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتہ ہے اور نہ مرنے والے کو پتہ ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یاد رکھیے گا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہے۔ اگر آپ اس حدیث پر غور کریں اور ہمارے زمانے کے حالات پر اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ حرف بہ حرف آج ہمارے ساتھ صحیح ہو رہا ہے۔ اگر آپ دنیا بھر کا جائزہ لیں تو کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر رہنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم صبح میں اٹھیں گے یا نہیں، بلکہ اگر آپ اپنے اطراف میں بھی تھوڑا غور کر لیں، تھوڑا جائزہ لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ قتل کتنا آج عام ہو چکا ہے۔ ذرا سی بات پر لوگ قتل کر دیتے ہیں، بلکہ ذرا سی زمین کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، اور زمین جائیداد اور چند روپیوں کے لیے لوگ اپنے باپ، بھائی اور اہل خانہ کے قتل سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ زمین کے لیے یا چند روپیوں کے لیے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو قتل کر دیا، اور یہ معاملات دن بدن بڑھتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان سے مار دینا، غنڈہ گردی، دہشت گردی، ڈکیتی، خاندانی لڑائی، تعصب والی لڑائیاں آج ہماری سوسائٹی میں عام ہو چکی ہیں۔ خون پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن کریم سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ FGN چینل کے ناظرین، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا شدید ترین کبیرہ گناہ ہے، اور کثیر احادیث میں اس کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ پیارے آقا تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، غور کیجئے کیا لکھا ہوگا، لکھا ہوگا کہ یہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا، بڑے نقصان کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی ڈرانے والی روایت ہے، توجہ کے ساتھ آپ سنیے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، اگر زمین و آسمان والے، آپ غور کیجئے گا کہ زمین اور آسمان میں اللہ پاک کی کتنی مخلوق ہے۔ اگر میں یہاں مخلوق کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین اگر آپ کے سامنے کروں تو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک سروے کے مطابق قریب 800 کروڑ یا 800 کروڑ سے زیادہ انسان بستے ہیں۔ اب یہ 800 کروڑ یا اس سے زیادہ کی آبادی تو انسانوں کی ہو گئی، اس سے تقریباً 9-10 گنا زیادہ تعداد یہ جنات کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ مزید اس کے علاوہ زمین پر بسنے والی مخلوق کی کئی گنا تعداد یہ سمندر کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے گا اور اس حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج اس کرنٹ ایرا میں، یعنی آج کے دور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی سنیے اور غور کیجئے کہ اس وقت اللہ کی مخلوق کتنی تعداد میں ہوگی۔ انکاؤنٹیبل اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں پیارے ناظرین آپ نے سنا کہ قرب قیامت قتل عام ہو جائے گا۔ قرب قیامت کی مزید نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ لیکن آج اگر ہم اپنے اطراف پر غور کریں تو کتنے شہر ایسے ہیں کہ جہاں آئے دن یہ خبریں موصول ہو رہی ہوتی ہیں، اور بالخصوص اگر میں بات کروں تو مسلمانوں کے ایریاز کے اندر، مسلمانوں کی کالونیز میں، کہ ہر چند دن کے بعد ایک قتل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں کہ دوست کا قتل کر چکا ہے، بھائی کا قتل کر چکا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ تو پھر آپس میں ایک گینگ بنا لیتے ہیں، جوانی آ گئی، چند آپس میں لوگ مل گئے اور پھر اپنے آپ کو باس بنا لیا اور غنڈہ گردی کی طرف چل گئے، اور پھر دو لوگ مل کر اپنی اپنی ٹیم تیار کر کے آپس میں مار دھاڑ کر رہے ہوتے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کا دور دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حرف بہ حرف آج ہمارے اس زمانے میں ظاہر ہو رہا ہے کہ نہ قاتل کو پتہ ہے کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ دونوں ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن انہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے ناظرین، آئیے مزید اور کچھ روایتیں اور کچھ نشانیاں میں آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے جس میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ قبر پر گزرنے والا شخص تمنا کرے گا کاش میں اس کی جگہ قبر میں ہوتا، اور فرمایا کہ اس شخص کا یہ تمنا کرنا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت کی وجہ سے نہیں ہوگا اور نہ ہی نیک اعمال کی وجہ سے، بلکہ مصیبتوں کی وجہ سے وہ ایسی تمنا کرے گا۔ اب غور کریں کہ بندہ قبرستان سے گزر رہا ہو اور کسی قبر کو دیکھ کر یہ تمنا کر رہا ہو کہ کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا۔ لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں بندہ یہ غور کرے کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤں گا، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا کی وجہ سے یہ کر رہا ہو۔ لیکن اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا نہ وہ اعمال کی وجہ سے کرے گا، نہ اللہ کی محبت میں کرے گا، بلکہ وہ اس وجہ سے کرے گا کہ مصیبتوں کی وجہ سے۔ یعنی اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ فتنے بہت ہوں گے، حتیٰ کہ زندہ آدمی تمنا کرے گا، زندہ لوگ تمنا کریں گے کہ ہم مر چکے ہوتے، مردے قبر میں چین سے ہوں گے اور زندہ گھروں میں بے چین رہیں گے۔ یعنی مصائب، مصیبتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ لوگوں کو مردوں پر رشک آنے لگے گا۔ بہت سارے مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت اور ملنے کی تمنا دل میں رکھے ہوئے موت کی تمنا کرتے ہیں، یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات، پیارے آقا کے دیدار کے لیے موت کی تمنا کرتے ہیں کہ جو قبر میں پیارے آقا کی زیارت کروائی جائے گی، اس وجہ سے تمنا کرتے ہیں۔ یا اگر کوئی گناہ گار ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو گناہ کرنے سے بچ جاؤں گا۔ لیکن حدیث میں فرمایا گیا کہ اس وقت یہ تمنا کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے نہیں یا اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ مصیبت اور آزمائش کے سبب ہوگا۔ یعنی وہ زمانہ انتہائی فتنوں کا زمانہ ہوگا، طرح طرح کی مصیبتیں اور فتنے لوگوں پر پڑے ہوں گے۔ اب تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا FGN چینل کے ناظرین، کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا، دل میں خیالات بہت ساروں کے آتے ہیں، اور اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی کسی مصیبت کی وجہ سے آپ کے اپنے دل میں خیال آیا ہو کہ یار مر گیا تو اچھا ہوتا، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی دشواریاں ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں، بندہ قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے تو پھر خودکشی کرنے کی جو ہے نا وہ باتیں اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، مرنے کی باتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ فتنوں کی وجہ سے اس کے دل میں جو ہے نا یہ باتیں پیدا ہوں گی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مصائب یعنی مصیبتیں اور فتنوں کے سوا کچھ باقی نہ بچے گا۔ اب یہ غور کیجئے گا کہ آج اگر ہم حالات حاضرہ پر غور کریں تو اس زمانے میں فتنے
اور آزمائشیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ نہ ایمان محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ۔ اور فتنہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو اپنے جان مال کا خوف ہوگا، بلکہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑا فتنہ وہ فتنہ ہے جس کے سبب اسے اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو اور گناہوں میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو۔ اس زمانے میں گناہ کرنا کتنا آسان ہو گیا، ایک کلک پر گناہ، اور گناہ کتنا عام ہو گیا ہے۔ بے پردگی، بے حیائی، اور اگر لباس کی بات کی جائے تو لباس سے بعض اوقات تو کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کے لباس کو دیکھ کر یہ پتہ ہی نہیں چلتا، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی عاشق رسول ہے، یہ بھی کوئی مسلمان ہے۔ داڑھی نہ رکھنا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والے کو آج ترچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، اسے تانے دیے جاتے ہیں مولوی کہہ کر۔ حالانکہ ٹھیک ہے، یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، لیکن ستانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستوں میں جو ہے نا، اگر کوئی داڑھی والا بن جائے، اپنے سر پر ٹوپی پہن لے یا امامہ باندھ لے، سنتوں بھرے لباس پر آ جائے، تو اب اس کے فیشنیبل دوست جو ہے نا اس کو مولانا یا ملا کہہ کر ستا رہے ہوتے ہیں۔ دور تو آج کا ہمارا ایسا ہی ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے فتنہ نہیں ہے، یہی تو فتنہ ہے کہ وہ اپنی شریعت پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر پا رہا ہے۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ زمانے میں پیدا ہونے والے فتنوں سے نجات چاہتے ہیں، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں، تو آئیے غور کیجئے کہ ہمیں کرنا کیا پڑے گا۔ اور سب سے پہلے تو اپنے اس زمانے پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اس دور کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس زمانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ 2-4 باتیں جو آج ہم نے اپنے ایپیسوڈ میں کور کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ غور کیجیے گا کہ قتل عام ہونا، پھر اسی طرح اللہ پاک سے ملاقات کے لیے نہیں، اپنے اعمال کی فکر کی وجہ سے نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کی وجہ سے نہیں، بلکہ بندہ مصیبتوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرے گا۔ آپ اپنے اطراف میں تھوڑا سا غور کیجئے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مصیبتوں کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مر گیا تو اچھا ہوتا، پتہ نہیں کب موت آ جائے گی۔ بیمار اپنی بیماری کی وجہ سے موت کی تمنا کر رہا ہے، قرض دار اپنے قرض کی وجہ سے موت کی تمنا کر رہا ہے، باپ اپنے گھر کے بوجھ کی وجہ سے موت کی تمنا کر رہا ہے، ماں اپنے گھر کے کام کاج کی وجہ سے موت کی تمنا کر رہی ہو۔ پھر اس کے علاوہ دیگر اور بھی ایسی آزمائشیں ہیں کہ جن آزمائشوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو کر آج ہم موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو بھی یاد رکھیے گا کہ دنیا میں مصیبتوں اور فتنوں کے سوا کچھ باقی نہ بچے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، ایسے دور میں اب ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب اتنی مصیبتیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، قتل عام اور ڈکیتی، چوری، نہ جانے کیسے کیسے گناہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر بڑی بے باکی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں۔ فتنوں کی ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے نا، وہ ہے علم دین سے دوری۔ اگر ہم علم دین کے قریب آ جائیں، اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیں اور اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو علم دین سکھائیں تاکہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں، اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں، کیونکہ مسلمانوں میں فتنوں کا ایک بڑا سبب جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے وہ یہی ہے کہ علم دین سے دوری۔ ہاں، آپ دنیاوی تعلیم یقیناً اپنے بچوں کو دلائیے، جتنی تعلیم دلوا سکتے ہو اتنی تعلیم دلوائیے، لیکن اسے قرآن پڑھنے سے محروم نہ رکھیے، اسے حدیث پڑھنے سے محروم نہ رکھیے، اسے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے محروم نہ رکھیں۔ خود بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا لیں
کہ روزانہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کسی کتاب سے فیضان سنت ہے، نیکی کی دعوت ہے، غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ انڈیا پر آپ کو بہت سی 20 کتابیں الحمدللہ عز و جل اویلیبل مل جائیں گی۔ آپ وہاں وزٹ کیجئے اور روزانہ اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یا اہل بیت اطہار کا یا صحابہ کرام علیہم رضوان کا کوئی نہ کوئی ایک واقعہ خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو سنائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک نے چاہا تو یہ ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہم وابستہ رہیں گے اور اس زمانے میں دعوت اسلامی انڈیا کا دینی ماحول ہمارے لیے یقیناً اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں جو ہے نا وہ شرکت کریں اور پھر وہاں حاضر ہو کر علم دین حاصل کریں، جہاں پر نئے نئے موضوع پر بیان ہوتا ہے، الگ الگ ٹاپکس پر وہاں تربیت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھے گا اور ہفتہ وار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ دیکھیں اور عاشقان رسول کے ساتھ قافلوں میں سفر کریں تاکہ آپ کے ذریعے دوسرے مسلمان بھائی بھی دین سے قریب ہوں سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی سے جڑے رہیں گے اور دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے رہیں گے تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا ایمان، عقیدہ اور اعمال انشاءاللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آج ہم نے 2-3 باتیں اس دور کے متعلق سنی ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا۔ پھر انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور FGN چینل خود بھی دیکھتے رہیے، دوسروں کو دکھاتے رہیے، نیکی کی دعوت خود بھی دیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیں کہ وہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے